بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزے کے بارے میں ہم 2-4 دن سے اس وقت جو بیٹھتے ہیں فجر کی نماز کے بعد گفتگو کرتے ہیں۔ روزے کا ایک حکم مزید آپ کے سامنے، جس وقت رمضان مبارک کے روزے فرض ہوئے، قرآن پاک کی آیت مبارکہ سورہ بقرہ کی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزے کی فرضیت کے بارے میں اس آیت میں بتایا گیا، اور ابتدائے اسلام میں اس میں تھوڑی سی یہ بھی رعایت دی گئی وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ، کہ جن لوگوں میں روزہ رکھنے کی استطاعت اور طاقت تھی ان کو بھی آپشن دیا گیا کہ اگر وہ روزہ نہیں رکھتے تو پھر وہ روزے کا فدیہ دیا۔ لیکن بعد میں پھر اگلا جملہ جب آیا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، کہ جو بھی صحت مند آدمی رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اس میں روزہ رکھنے کی طاقت ہے، استطاعت ہے، سفر کی حالت میں نہیں ہے، بیمار نہیں ہے، تو وہ روزہ رکھے۔ اس اگلے جملے نے پھر ابھی اگلا جملہ اسی سال نازل ہوا یا بعد میں ہوا، بہرحال اس کا پتہ نہیں چل سکا، لیکن یہ کہ اس جملے سے پھر وہ رعایت ختم ہو گئی۔ اب وہ رعایت ان لوگوں کے لیے رہ گئی کہ جو روزہ رکھنے کی استطاعت اور طاقت نہیں رکھتے، اب وہ بیمار ہیں یا اتنے بوڑھے اور کمزور اور ضعیف ہو چکے ہیں کہ اب وہ روزہ رکھنے کی استطاعت نہیں رکھتے، ان کے لیے پھر یہ رہ گیا کہ وہ روزے کا فدیہ دیا۔ اب فدیے میں کیا چیز ہے؟ فدیے میں فرمایا طعام مسکین، قرآن نے اس کو بیان کیا، ایک مسکین کا 2 ٹائم کا کھانا۔ اب وہ یا تو اس کو بلا کر گھر میں کھانا کھلائیں، اور کھانا پھر دال اور روٹی نہ کھلائیں، درمیانہ قسم کا کھانا کھلائیں، تو یا پھر یہ کریں کہ کھانا کھلانا، مسکین کو بلانا، خاص طور پہ آج کے حالات میں پتہ چلا مسکین اگلے دن پھر پورے گھر کا صفایا کر جائے، تو پھر یہ رکھا گیا کہ آپ اس کو سمجھیں کہ 1.25 سیر گندم وہ اس کو دے کسی ایک مسکین کو، تو اس سے یہ روزے کا 1 دن کا فدیہ کور ہو جائے گا۔ اب اگر کسی نے پورے مہینے کے روزے نہیں رکھنے تو وہ اس حساب سے اس کو کیلکولیٹ کرے گا اور پھر پورے مہینے کے حساب سے وہ فدیہ دے گا۔ تو ایک تو فدیہ اس صورت میں آتا ہے کہ ایک آدمی روزہ رکھ نہیں سکتا تو وہ یہ اس طرح کا فدیہ ہوتا ہے، اور اگر فدیہ دینا چاہے وہ کھجور کے مد میں یا کسی اور جنس جیسے جو ہے یا کشمش ہے، تو پھر اس میں گندم والا نصاب نہیں، اس میں یہ ہوگا کہ پھر 3.5 کلو کھجور ایک روزے کی طرف سے ہے، اور یہی 3.5 کلو جو 3.5 کلو کشمش ایک اس میں ہے۔ اصل میں ہوتا یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں گندم مدینہ میں مہنگی تھی، اس کو شام سے گندم کا آٹا یا گندم لے کر آتے تھے لوگ، اور کھجور اور اسی طرح جو کشمش یہ چیزیں سستی تھی، تو اس کا نصاب زیادہ رکھا گیا، 3.5 سے رکھا گیا، یہ سستی تھی۔ گندم مہنگی تھی، اس کا نصاب کم رکھا گیا، 2.25 سے رکھا 2.25 کلو۔ لیکن یہ مسئلہ پھر اسی طرح رہا حتیٰ کہ
شام فتح ہو گیا، گندم مدینہ میں عام ہو گئی، سستی ہو گئی، لیکن اس نصاب کو چھیڑا نہیں گیا۔ جب اس زمانے میں صحابہ کرام کے زمانے میں نہیں چھیڑا گیا اور اس کو بدلا نہیں گیا تو اب تو کوئی بدل ہی نہیں سکتا۔ تو اب یہ اسی طریقے سے جائے۔ دوسری صورت جو آتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں جی روزے کا کفارہ۔ کل ایک ساتھی کہہ رہا تھا کہ یہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کفارہ کیا چیز ہے، فدیہ کیا چیز ہے۔ کفارہ یہ کہلاتا ہے کہ اگر کوئی بندہ جان بوجھ کر روزے کو توڑ دیتا ہے تو اس صورت میں اس کے اوپر کفارہ آتا ہے، اور اس کی جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو صورت ہوئی وہ یہ ہوئی کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے پاس ایک آدمی آیا اور اس کا نام تھا سخر، اس کا نام تھا، انصاری تھا، صحابی تھا۔ اس نے آ کر عرض کیا اللہ کے رسول میرا روزہ خراب ہو گیا، روزے کی حالت میں میں ازدواجی تعلق قائم کر چکا، تو اب اس کا کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے لیے تمہارے پاس جو ہے وہ 3 آپشن ہے۔ ایک ہے کہ کوئی غلام خریدو اور اس کو آزاد کرو۔ پہلے غلام ہوتے تھے، ابھی تو غلام تو سبھی غلام بنے ہوئے۔ تو بہرحال اس نے کہا کہ جی میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں، میں غلام خریدوں اور اس کو آزاد کروں۔ آپ نے فرمایا پھر تم ایسے کرو کہ 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنا رمضان کے بعد۔ اس نے کہا جی میں اسے برداشت نہیں کر سکتا، ایسے 2 مہینے کے روزے مسلسل میں نہیں رکھ سکتا۔ آپ نے فرمایا اچھا پھر تم ایسا کرو 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ انہوں نے کہا جی ان کو کھانا کھلانے کے لیے بھی میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تم بیٹھ جاؤ۔ بس تھوڑی دیر گزری تھی، صحابہ کرام کہتے ہیں میں حیران ہوئے کہ ایک بندہ آیا، بہت بڑا ایک ٹوکرا کھجوروں کا بھرا ہوا لے کر آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جی یہ آپ اسے قبول فرمائیں۔ آپ نے ٹوکرا اس سے رکھوایا اور فرمایا کہ وہ بندہ کہاں ہے جو اپنا مجبوری اور مسئلہ پوچھ رہا تھا، وہ کھڑا ہو گیا۔ آپ نے فرمایا یہ کھجور کا ٹوکرا لے جاؤ اور اپنے کفارے میں جو تم پہ کفارہ ہے اس میں یہ جا کر مدینہ منورہ کے غریبوں میں تقسیم کرو۔ اس نے کہا کہ میرے سے بھی کوئی بڑا غریب ہے مدینہ میں؟ میرے علم میں پورے مدینہ منورہ میں میرے سے بڑا کوئی غریب نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا اچھا جاؤ اپنے بیوی بچوں کو کھلا لاؤ۔ تو یہ تو بہرحال علماء نے لکھا، بعض روایات میں آتا ہے لوگوں نے، اس نے خود آپ سے پوچھا کہ یہ صرف میرے ساتھ خاص ہے یا سب کے لیے ہوگا؟ آپ نے کہا نہیں تمہارے ساتھ خاص ہے۔ تو یہ تو اس کے لیے رہا۔ تو یہ کفارے کی یہ صورت نکل آئی کہ کفارہ جو ہے وہ پھر اس طرح ہوتا ہے، یا تو غلام والی صورت تو ختم ہو گئی، اب یا تو مسلسل 2 مہینے کے روزے ہوتے ہیں، اس میں ناغہ نہیں ہوتا۔ صرف خاتون کے لیے ایک آپشن اس کے اندر آتا ہے کہ اس کے جو مہینے میں بیماری کے دن آتے ہیں جس میں وہ نہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزہ، ان دنوں میں وہ ناغہ کر کے اور جیسے ہی پاک ہوگی پھر آگے وہ 30 یعنی 60 روزے پورے کرے گا اس طرح۔ اور مرد کے لیے کوئی ایسا آپشن نہیں ہے، یا پھر یہ کہ 60 مساکین کے لیے یہ کھانے کا، یا پھر آٹے کے حساب سے دے گا تو 1 روزے کا 2.25 سیر بنے گا، اور پھر اس کو کیلکولیٹ کر کے 60 روزوں کا جو بنے گا وہ کفارہ کرے گا۔ ایک بات آپ حضرات کے علم میں لاتا رہوں، آپ حضرات لکھے پڑھے لوگ ہیں، ہمارے پاس دین کا علم نہ ہونے سے اس کا سب سے بڑا فائدہ شیطان کو ہوتا تھا۔ ہمارے دین میں، اسلام میں، یہ جو مالی جس کو آپ کہتے ہیں نا جرمانہ، فائن کہتے ہیں، یہ اسلام میں جہاں آتا ہے یہ وہ بندہ خود ادا کرے گا، حکومت نہیں لے گی۔ اب جیسے یہاں کفارے کا آتا ہے نا کفارہ دو، وہ بندہ خود دے گا، حکومت اس سے کفارہ وصول نہیں کرے گی کہ چلو بھائی جن روزوں کو وہ بھی اب جمع کراؤ خزانے میں، یہ بھی ایک نیا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔
یہ بات ہے۔ یہ ہم آج کہتے ہیں جی اسلام نافذ ہوگا تو کیا ہوگا، اسلام نافذ ہوگا اس کی برکتیں ہوگی، ہم بہت سے مصائب اور مشکلات سے نکلیں گے، یہ مالی جرمانے سارے ختم ہو جائیں گے۔ پھر جب مالی جرمانہ کسی کو کیا جاتا ہے اس کا مصرف کیا ہوگا، وہ کہاں صرف کرے گا؟ آپ نے کسی پہ مالی جرمانہ لگایا، وہ کھائے گا کون؟ وہاں تو اسلام جو فائن لگا رہا ہے اس پر تو وہ غریبوں کو کھلائے، ہم وہ فائن لے کر کہاں خرچ کر رہے ہیں؟ ہمارے پاس کا مصرف کیا ہے؟ جب ہم ایسی غذائیں کھا رہے ہیں، مال کھا رہے ہیں جس کے علت حرمت کا ہمارے دل میں کبھی خیال نہیں آتا، پھر ہم کہتے ہیں جناب ہمارے بچے بگڑ گئے، 15 سال 16 سال کے بچے ٹیٹیاں ہاتھ میں لے کر ہماری ماؤں بہنوں سے گن پینٹ پر چڑیاں اتروا رہے ہیں، ہم نے ان کو کھلایا کیا؟ ہم نے ان کی پرورش کیا کی؟ جو ہم نے کیا اب اس کو ہمیں کاٹنا پڑے گا۔ تو بہرحال اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، ہم دین کو سمجھیں اور اس کے مطابق عمل کریں، یہ ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ خاص طور پر اس امت کی اپنی عبادات سے اس کی نجات نہیں ہوگی جب تک کہ دوسروں کو بھی اللہ کے دین پر چلنے کی ترغیب اور دعوت نہیں دیں گے۔ وآخر دعوانا